إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ کیا ہے اور وہ کون سے اخلاق و اعمال ہیں جن کے اہتمام سے ایک انسان اچھی زندگی پاتا ہے؟ اس کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس سے کر رہے ہیں، اور ان دروس میں اسی بات کا احساس بار بار دلایا جا رہا ہے کہ حیات طیبہ حسن و جمال اور کثرت مال کے پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حیات طیبہ اعلیٰ افکار، صحیح گفتار اور اونچے کردار کے پانے کا نام ہے۔ اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان کی سوچ اچھی ہو، وہ صحیح بات کرے، حق بات سلیقے سے کرنے والا ہو، اور اس کی زندگی میں اعمال اچھے ہوں، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اچھے اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھی زندگی جینے والا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا انسان کو دوسروں کی دعاؤں کا حقدار بناتا ہے، مزید یہ کہ اسے خود اپنے دل میں وہ سکون و اطمینان دیتا ہے، خوشحالی لاتا ہے۔ جب انسان خود غرضی کی زندگی جیتا ہے تو ایسا انسان سکھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو اپنا دشمن بھی بناتا ہے۔ اسباب اور وسائل اور صلاحیتیں ہونے کے باوجود جب وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کے کام نہیں آتا، صرف اپنی سوچتا ہے، تو لوگ بھی ایسے انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ایسا انسان اخلاق و کردار میں پستی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے، علم سے فائدہ پہنچائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اپنے مال سے دوسروں کے کام آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی ہے، دوسروں کی مدد کرے ان کا بوجھ اٹھانے میں اور اسی طرح سے دوسرے کاموں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سیاسی یا سماجی اثر دیا ہے تو اپنے اثر کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے سفارش کر کے یا سماجی اعتبار سے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے مسائل کے حل کرنے میں کوشش کرنے کے ذریعے سے وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ صلاحیت دی ہے اور مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کس طرح دوسروں کے کام آ سکتا ہے، اسی کو نفع بخشی کہتے ہیں۔ اور اچھی زندگی وہ ہے جو خود غرضی والی نہ ہو
بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آنے والے ہوں۔ اس حدیث کو امام الدارقطنی نے اپنی کتاب الافراد میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6662 اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بقا نفع بخشی کے لیے رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ سماج میں انسان چاہے وہ گھریلو زندگی میں ہو یا دعوتی میدان میں ہو یا کریئر کے اعتبار سے اس کی اپنی زندگی ہو، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے اور کوئی دعوت کے دین کے میدان میں ہے، ایسے میں انسان کے ساتھ دوسروں کے تعلقات اچھے برے بنتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے دوست بنتے ہیں، کچھ اس کے دشمن بنتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کئی لوگ ایک ساتھ آتے ہیں تو ان میں تقسیم ہوتی ہے، کچھ اپنے ہوتے ہیں کچھ پرائے، کچھ دوست کچھ دشمن، کبھی نفسانیت کی بنیاد پر، کبھی اختلاف فکری اعتبار سے ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ اور سوچ کے اعتبار سے، اور اس طرح سے لوگوں میں ایک فرکشن اور آپس میں اختلاف کا میدان پیدا ہو جاتا ہے یا اختلاف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ خاص کر کے آپ دعوت کے میدان میں دیکھیں، نبیوں کی زندگی کو دیکھیں، پہلے لوگ ان کے ساتھ اچھے تھے، ان کا احترام کرنے والے تھے، ان کو سماج میں اچھا ماننے والے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دعوت کی شروعات کی، توحید کی دعوت دی، لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کبھی نکاح کی زندگی میں ایک گھر میں ایک بچی جاتی ہے، کچھ اس کے اپنے بنتے ہیں، کچھ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی انسان کالج میں یا کمپنی میں جاب کے لیے جوائن ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں بعض اوقات وہ اس کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تہمتوں کے ذریعے سے، کبھی کسی اور حرکت کے ذریعے سے اس کو ستاتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے، ذلیل ہو جائے اور اپنے مقصد میں فیل ہو جائے۔ زندگی میں یہ مزاحمت، یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں انسان ہو، یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے مخالف ہوں گے، کبھی اپنوں میں کبھی پرایوں میں، کبھی اختلاف چھوٹی چیز پر ہوگا، کبھی بڑی چیز پر ہوگا، اور یہ مزاحمت چلتی رہتی ہے۔ مخالفین بعض اوقات اچھے لوگوں کو کسی طرح سے زیر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں قاعدہ کیا ہے؟ ایسی دنیا میں جو اس طرح کے حالات سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر آپ کو یہ پیش آئے گا کہ آپ کے مخالفین آپ کی ناکامی کے لیے سازشیں رچتے رہیں گے۔ بطور امت بھی ہم یہ فیس کرتے ہیں کہ مختلف قومیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے پلاننگ بھی بناتی ہیں۔ ایسے میں بقا کے لیے راستہ کیا ہے؟ نفع بخشی، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو نفع بخش ہے اس کے لیے بقا ہے، چاہے وقتی طور پر وہ مغلوب دکھائی دیتا ہو۔
چاہے وقتی طور پر وہ مغلوب دکھائی دیتا ہو۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرعد میں آیت نمبر 17 میں، انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیوں میں پانی بہہ نکلا۔ وادیاں دو پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے پانی بہہ نکلا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو جو بہاؤ پانی کا تھا وادیوں میں سے نکل کے نالیوں میں، ندیوں میں اور مختلف جگہوں پر پانی بہنے لگا۔ فرمایا کہ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، کہ جب پانی بہنے لگا تو اس بہاؤ کی وجہ سے کچھ جھاگ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو جھاگ تھا وہ پانی کے اوپر غالب آنے لگا، اس پر سوار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی بہتا ہے تیزی کے ساتھ میں نالیوں میں، ندیوں میں، بارش کے موسم میں، تو ایک جھاگ سا پیدا ہوتا ہے جو پانی کی اوپر کی سطح پر ہوتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو چیز آگ میں تپائی جاتی ہے زیورات بنانے کے لیے یا اوزار بنانے کے لیے، تلواریں ہوں یا کھیتی کے اوزار ہوں یا کچھ اور اوزار ہوں، گھریلو اوزار ہوں، تو لوہے کو یا اسی طرح سے کسی میٹل کو آگ میں جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے تاکہ اس کی گندگی صاف ہو، پھر اس کو نکال کے پانی میں ڈبایا جاتا ہے، اس پر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر کے پیٹا بھی جاتا ہے اس کو، تو اس طرح سے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں بھی جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور پانی اس کو لگتا ہے، اس پر بھی ایک قسم کا جھاگ پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی ایک قسم کا متاع زبد مثلہ، اسی طرح کا ایک جھاگ اس پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ حلیہ ہو، زیورات، یا وہ متاع ہو یعنی مختلف قسم کی چیزیں، برتن ہوں، اوزار ہوں، تو ان کے اوپر بھی جب اس کو آگ میں تپا کر اس کو شیپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں بھی چونکہ پانی کا دخل اس میں ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے تو وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو کچھ وقت کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 17۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمثیل کی زبان میں اور انسان کے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حقیقت بیان کی کہ جیسے بارش آتی ہے، پانی بہنے لگتا ہے ندی نالوں میں، وادیوں سے نکل کر، تو اس پانی کے اوپر ایک قسم کا جھاگ چھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب چیزیں آگ میں تپا کر ان کو شیپ دینے کے لیے ان کے اوپر پانی پڑتا ہے تو اس پر بھی ایک قسم کا جھاگ آ جاتا ہے۔ تو جھاگ وقتی طور پر غالب آتا ہے پانی پر بھی اور میٹل یا زیورات پر بھی، وقتی طور پر دکھائی دیتا ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ گئے ہیں، وقتی طور پر دکھائی دیتا ہے کہ برے لوگ اچھے لوگوں پر غالب ہیں، جیسے جھاگ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پانی پر غالب آ جاتا ہے، اوپر ہے وہ پانی نیچے، زیورات، اوزار، لوہا، چاندی، سونا نیچے ہے، لیکن اس پر غالب کیا ہے؟ جھاگ۔ لیکن کچھ وقت کے بعد میں اس جھاگ کے لیے بقا نہیں ہوتی ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے، اس کے لیے اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر غالب تھا لیکن جیسے پانی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کچھ اور جا کے پانی پھر آرام سے سکون سے بہنے لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے
وہ جھاگ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، باقی کیا رہتا ہے؟ وہ جو نیچے دبا ہوا خاموش پانی تھا، جو بظاہر مغلوب دکھائی دے رہا تھا، اب وہ اپنی روانی کے ساتھ خاموش بہتا ہوا ندی نالوں میں چلنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مغلوب تھا، لیکن اب باقی وہی رہا جو حقیقی تھا اور جو ثابت تھا، جو نفع بخش تھا۔ سونا چاندی اور اسی طرح سے لوہے وغیرہ کے اوزار اور زیورات یہ باقی رہ جاتے ہیں، لیکن جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ پانی بہنے والا نفع بخش ہے لوگوں کے لیے، وہ باقی رہتا ہے، جھاگ غائب ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے بات بتائی، اور اس میں ایک نقطہ جو بتایا، جو لفظ استعمال کیا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ تھا وہ تو بس چلا جاتا ہے، لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش تھی وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سماج میں، گھر میں، کالج میں، جاب میں، دعوتی میدان میں، دنیا میں، اگر آپ کے دشمن ہیں، آپ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وقتی طور پر ان کو اپر ہینڈ بھی آپ پر مل جاتا ہے، سازشیں کر کے وہ کسی اعتبار سے آپ پر بھاری بھی پڑ جاتے ہیں، تو اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمت ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ دھیان یہ دینا چاہیے کہ بقا کس کے لیے ہے، آپ نفع بخش ہیں یا نہیں، آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کچھ کام کے نہیں ہیں تو آپ کے لیے بقا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، آپ اگر اس صلاحیت کو استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جاتے ہو، تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں آپ کو بقا دے گا، آپ کی حفاظت ہوگی، اینڈ میں آپ ہی باقی رہو گے، آپ کے مخالفین سب ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ مرے نہیں، لیکن ان کی جڑ کٹ جائے گی، وہ بے قیمت ہو کر رہ جائیں گے، جھاگ کی طرح۔ جیسے پانی کا جھاگ غالب تھا لیکن غائب ہو گیا، اسی طرح سے جیسے پانی باقی رہا، اگر آپ کے اندر نفع بخشی ہے، اللہ آپ کو بقا دے گا۔ یہ بہت اہم قاعدہ جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، چاہے سسرال کا معاملہ ہو، چاہے سماج کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے دعوتی میدان ہو، چاہے علمی میدان ہو، چاہے کریئر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ کتنے فائدہ مند ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم باہر پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اندر پہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، آپ اپنے آپ کو نفع بخش بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بقا کا انتظام کرے گا، اللہ کا قانون آپ کے فیور میں حرکت میں آئے گا، اللہ آپ کو باقی رکھے گا، کیونکہ دنیا میں قانون یہی بنا ہوا ہے کہ جو کسی کام کا نہیں، لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر منفعت بخشی ہے، نفع بخشی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا، آپ لوگوں کی ضرورت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا۔ اپنے آپ کو اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو نفع بخش نہیں بن سکتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ بستر پہ پڑا ہوا انسان بھی نفع بخش بن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے اس کو صلاحیت ایسی دی ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ یہ مینٹالٹی اگر مسلمان میں ہو، وہ کسی بھی میدان میں جا کر کامیاب ہو کے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اندر دیکھنا پڑتا ہے، باہر نہیں، یا پہلے اندر دیکھنا پڑتا ہے پھر باہر۔ ہم ہمیشہ شکایتوں میں کھوئے رہتے ہیں، فلانا فلانی میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، فلانے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، ہم کو کامیاب ہونے نہیں دیتے ہیں، ہمارے لیے روڑے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے ایسا ایسا مشکلات ہمارے لیے ہیں۔
کب نہیں ہیں، یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ آپ دنیا کے سسٹم کو پورا بدل نہیں سکتے۔ جنگل میں ہرن اگر ہے اور سوچے کہ یہاں مجھے کوئی کھانے والا شیر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو اپنی بقا کے لیے خود راستہ بنانا پڑتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے خود کچھ نہ کچھ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے کہ وہ بچ کے نکل جائے۔ اگر اس میں کمزور پڑ جائے شکار ہو جائے گا، وہ شیر کی شکایت کر کے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں جنگل میں شیر ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، ہم پر ظلم ہے، ہماری جان کے لیے خطرہ ہے، شور شرابہ کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی رفتار بنائیے کہ آپ شیر سے بچ کیسے سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیے، اپنے آپ کو آپ بہتر بنائیں۔ ایک تو یہ کہ اسباب کے دائرے میں بھی آپ کامیاب ثابت ہوں گے، دوسرے یہ کہ اللہ کا نظام آپ کے حق میں خیر ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیور میں ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اللہ آپ کو غالب کر دے گا۔ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، برا اپنے آپ نمک کی طرح پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، جھاگ کی طرح اڑ کے ختم ہو جائے گا۔ اس کا وجود ہو کر بھی وہ نہ ہونے جیسا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو بنائیے۔ اسلام ایک بہت ہی پیارا دین ہے جو ہم کو اونچا بناتا ہے، ہم کو بہتر بناتا ہے، ہم کو ایک اعلیٰ سوچ دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں ہم کیا ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ زندگی کی ناکامیاں ہم کو کہیں نہ کہیں باہر دیکھنے والا بناتی ہے، اور ہم کسی نہ کسی کو بلیم کر کے اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ زندگی میں یہ چیز عام طور سے ہوتی ہے۔ بچہ جیسی کوئی چیز گلاس پھوڑتا ہے، وہ کسی نہ کسی دوسرے بچے کی طرف انگلی دکھا کہتا ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بلیم نہ لے، وہ غلط ثابت نہ ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور کمیوں کی ذمہ داری خود قبول کرے، اپنے فیلئر کے بارے میں دیکھے کہ کہاں مجھ سے کمی رہ گئی، وہ باہر دیکھنے سے پہلے اندر دیکھنے والا بنے، کیونکہ امپرومنٹ باہر دیکھنے سے نہیں ہوتی ہے، امپرومنٹ اندر دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں پرفیکٹ ہوں تو آپ کی نگاہ اس پر جائے گی کہ پھر میں فیل کیوں ہوا۔ چونکہ میں پرفیکٹ ہوں تو فیلئر باہر سے آیا ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ ایسا عذر تلاش کر لیں گے جس سے آپ چھوٹ جائیں اور آپ کی ایگو کو ہرٹ نہ ہو۔ میں تو پرفیکٹ ہوں لیکن ایسا ہوا اس وجہ سے میں فیل ہو گیا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے تو سب کچھ صحیح کیا لیکن فلاں نے گڑبڑ کر دی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ اپنے باہر حالات کو یا لوگوں کو بلیم کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لو گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا فیلئر سکسیس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا، آپ کی ناکامی کامیابی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جو ہو گیا وہ چینج تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ چینج ہونے کا دروازہ بھی آپ نے بند کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ کے امپرومنٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے کہاں کمی رہ گئی، تو اب آپ کی نگاہ اندر کی طرف آئے گی، اور جب آپ کھلے ذہن سے، کھلی آنکھوں سے اپنا جائزہ لوگے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہاں یہ میری کمی تھی۔ اگر انسان آنکھیں بند کرے تو اس کو اجالے میں بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ دوسروں کو دیکھنے کے لیے اکثر انسان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ وہ حقائق کو، اپنی کمیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، بعض اوقات دیکھنا چاہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کو ادھورا نہیں دیکھنا چاہتا، اپنی کمیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بھرم میں جینا صحیح جینا نہیں ہے، یہ دھوکے میں جینا ہے۔ منصف مزاج انسان، حقیقت پسند انسان اپنے آپ کو بھی اسی تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے جس طرح سے دوسروں کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنی کمیوں پر نگاہ رکھتا ہے، ہاں یہاں میری کمی ہے، اور اس کو دور کرتا ہے۔
اپنے آپ کو اصل شکل میں دیکھنا، یہ اس کو بہتر بننے کے لیے پاسبلٹیز، امکانیات پیدا کرتا ہے، اور وہ بہتر انسان بنتا ہے اپنی کمیوں کو دور کر کے۔ اگر ایسا نہ کرے تو زندگی بھر اس کی کمیاں باقی رہیں گی اور کبھی دور نہیں کر پائے گا۔ آپ آئینے سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کریں، یا آپ کیسے دکھ رہے ہیں وہ سچ سچ بتائیں؟ ایسا آئینہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے جس میں جو ہوں وہ نہیں دکھائی دے رہا ہوں، کیونکہ پھر میں دھوکے میں رہوں گا۔ باہر جاؤں گا لیکن لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اچھا دکھائی دے رہا ہوں، لیکن باہر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں مجھ کو۔ وہ میرے چہرے کے داغ چھپا دیا لیکن ہٹا تو نہیں دیا نا۔ تو خوش فہمی کی نگاہ ایسے آئینے کی طرح ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو جیسا چاہتے ہیں ویسا دیکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہم جیسے ہیں ویسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارا خواب چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، ہماری حقیقت کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ منفعت بخشی، نفع بخشی انسان کے وجود کی بقا کے لیے شرط ہے۔ کسی بھی سماج میں، کسی بھی میدان میں آپ جائیں، آپ دیکھیں میں یہاں مفید کیسے بن سکتا ہوں۔ اگر آپ مفید بن سکتے ہیں تو آپ کے لیے حفاظت ہے۔ تو یہ بہت بڑا قانون ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، چاہے آپ کسی بھی میدان میں جائیں، کہ ہم پچھڑی ہوئی ذہنیت کے ساتھ نہ جائیں۔ یہ برا، وہ برا، وہ برا، میرے لیے یہ ریکارڈ پیدا کرتا ہے، یہ میرے لیے دشمن ہے، ان کی سازش، ان کی سازش، یہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سازش نہیں ہوگی، ہوگی، دشمنیاں ہوں گی، آپ کے مخالفین ہوں گے، کسی بھی میدان میں آپ جائیے، کلیگ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ آپ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ کسی دعوتی میدان میں ایک فرد ہیں، خاندان میں آپ ایک فرد ہیں، آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے اور وہ آپ کے سر پہ پاؤں رکھ کر ترقی کے راستے پر جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کمزوریاں آپ کے لیے بڑی دشمن ثابت ہوں گی ان کے مقابلے میں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بہتر بنانا، نفع بخش بنانا، یہ بنیادی اصول ہے۔ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، سماج میں اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو نفع بخش بنانا پڑے گا۔ میں کس طرح دوسروں کے کام آ سکتا ہوں، یہ تو مادی اعتبار سے ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اور بھی بڑی چیز ہے کہ میرا وجود، میری زندگی آج ہے کل نہیں، میں فائدہ اٹھا کے جاؤں، کیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم فائدہ پہنچانے والے بنے ہیں، محض فائدہ اٹھانے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم دینے والے بنے کہ ہمارے پاس کیا خیر ہے۔ علم ہے، علم کے ذریعے فائدہ پہنچائیں، مال ہے، مال کے ذریعے فائدہ پہنچائیں، اور کوئی صلاحیت ہے، خدمت کے ذریعے سے ہم لوگوں کا دل جیتنے والے بنے ہیں۔ ساس ناراض ہے، بہو خدمت کریں، نفع بخش ثابت ہو۔ رشتہ دار دور ہیں، خدمت ان کے کام آئیں، ان کو فائدہ پہنچائیں، بیمار پرسی کریں، ان کے ساتھ ان کو صحیح مشورے دیں۔ مال اللہ نے دیا ہے تو مال کے ذریعے ان کی مدد کریں، نفع بخش بنیں۔ دل اپنے آپ کے لیے نرم ہوں گے اور آپ کی حفاظت اور بقا کا انتظام ہوگا۔ تو یہ آیت بہت ہی عظیم الشان آیت ہے جو سورۃ الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 17۔ اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں، لیکن اس میں جو بنیادی نقطہ یہاں پر سمجھنے کا یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی مزاحمت اور جنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔
لیکن اہل حق میں نفع بخشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بقا کا انتظام کرتا ہے ان کے فائدے کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے اہل حق وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے ہیں، چاہے علم کے اعتبار سے یا پھر مال کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھیں، نبوت سے پہلے کا حال آپ کا کیا تھا، اور جب آپ نبی بنے اور جب آپ ڈرے ڈرے اپنے گھر آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کیا کہا؟ روایت کے الفاظ ہیں فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح جبریل آیا اور بالکل آپ کو بھینچ کر کہا، دبوچ کر کہا اقرأ، پورا واقعہ بیان کیا پہلی وحی کا، اور کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ اتنی زور سے دبوچا جبریل نے کہ دم نکل جائے، کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ فقالت خدیجہ، یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، رشتے داروں سے کٹتے نہیں ہیں بلکہ جڑتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، محروم کو خود آپ اپنی کمائی کر کے اس کو دیتے ہو۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ آپ جب یہ سب کرتے ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، حق بات پر آپ بھی ڈٹے رہتے ہو اور حق میں مدد بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کو بنیاد بنایا کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں یہ خیر کے کام ہیں، آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر لوگوں کے لیے نفع بخش ہو تو اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا حیات طیبہ کے اصولوں میں سے اور اوصاف میں سے یہ بہت بڑا وصف ہے کہ انسان سماج میں اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں، وہ یہ دیکھے کہ میں لوگوں کے لیے، لوگوں کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ دنیا دار لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے کیسے کام آ سکتے ہیں، میں لوگوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن ایک اچھا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک سمجھدار انسان میں اور ایک خود غرض انسان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بقا ایسے انسان کے لیے رکھی ہے، غلبہ، کامیابی، سعادت اور حیات طیبہ ایسے انسان کے لیے رکھی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں کس طرح سے نفع بخشی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئیں کہ کیسے کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے لوگوں میں سب سے پیارا انسان، سب سے محبوب ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا مزاج رکھتا ہو۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مسلم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے۔ کوئی دکھی ہے، آپ اپنی بات سے اس کو حوصلہ دلائیں، اپنی بات سے اس کے دکھ درد کو آپ ہلکا کریں،
اس کو موٹیویٹ آپ کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور موجودہ دور میں یہ چیز اور بھی زیادہ اہم ہو گئی جب کہ لوگ 50 قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا اور گرفتار ہیں، انگزائٹی، میلنکولیا، ڈپریشن اور نہ جانے کتنی ساری خرافات۔ لوگ اس طرح کے ذہنی مسائل میں گرفتار ہیں، سکون نہیں ہے زندگیوں میں۔ سماج کا ڈھانچہ یہ ایسا بن گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے سکون چھنتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ کسی پریشان حال کو امید بندھائیں، حوصلہ دلائیں اور اس کے درد پر، زخم پر مرہم رکھیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس کے چہرے پر آپ، دکھی چہرے پر آپ مسکراہٹ لے آئیں اپنی گفتگو اور اپنے سلوک کے ذریعے سے، تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے بھی آدمی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ او تکشف عنہ کربتن، یا اگر واقعی آپ کے پاس کچھ ہے صلاحیت، مال، تو آپ اس کی تکلیف کو دور کریں۔ او تکشف عنہ کربتن، اس کی تکلیف کو آپ دور کریں۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو دور کر دیں۔ کوئی پریشانی ہے، اس کو دور کر دیا، کوئی اس پر قرض تھا، آپ نے اس کو ادا کر دیا، یا وہ بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھلا دیا۔ وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینۃ شہراً، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں اس کے لیے چلوں۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 176، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ دوسروں کے کام آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی نسبت سے ہے، عورتوں کے لیے کہا جا سکتا ہے مسلمان عورت کی بہن ہوتی ہے۔ تو یہ اخوت جو بھائی چارگی کا تعلق ہے، یہ سارے مسلمانوں میں مشترک ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور اس کو ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا، حالات میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حاجت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کسی پریشان حال مسلمان کی کوئی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس مدد کرنے والے کی مدد پر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کے کام آنا یہ دروازہ کھولتا ہے کہ اللہ آپ کے کام آئے۔ جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ آپ دوسروں کی تکلیف دور کرتے ہیں، اللہ آپ کی تکلیف دور کرتا ہے۔ آپ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسروں کے کام آنا اللہ کی مدد کو پانا ہے۔ دوسروں کے کام آنا اللہ کی مدد کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے نفع بخش بننا خود اپنے لیے نفع حاصل کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6951 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2580، الفاظ بخاری کے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی ایمان والے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ
اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی قرض دار کی تکلیف کو اس پر آسانی کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے بتایا فلاں تاریخ کو 1 جنوری کو آپ کو دوں گا، اب 1 جنوری آ گئی، وہ نہیں دے سکتا ہے، آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی، ٹھیک ہے بھائی آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کہا 1 مہینہ اور چاہیے، ٹھیک ہے دے دیا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ادائیگی میں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا جس نے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ مسلسل بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ خود اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2699۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں مسلمان کی تکلیف کو دور کریں، اللہ اس کی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے۔ قرض کے معاملے میں کسی کو ڈھیل چھوٹ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بلکہ دنیا میں بھی سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی عزت بچا لیتا ہے۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی مدد پر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا خود اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعان اخاہ المسلم علی حاجت حتی یثبتها له ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں اس کی مدد کریں یہاں تک کہ اس کا مقصود حاصل ہو جائے، حتی یثبتها له، کچھ کوشش کرے یہاں تک کہ وہ چیز اچیو ہو جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے، اس کا انجام کیا ہے؟ ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، اللہ تعالیٰ اس دن جس دن قدم پھسل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دے گا۔ پل صراط پر سے چلنے والے پل صراط پر سے پھسل کے جہنم میں جا گریں گے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جمائے گا جو دوسروں کے لیے چلا ہو، دوسروں کی کوشش، دوسروں کے مسائل میں اس نے کوشش کی ہو، تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو صحیح چلنے دے گا، پھسلنے سے بچائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ دوسروں کے لیے چلا ہے۔ تو اس حدیث کو امام طبرانی نے الصغیر میں روایت کیا ہے۔ بلکہ ضروری نہیں کہ ایک انسان دوسروں کو مال ہی سے نفع پہنچائے، ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال ہے لیکن اس کی اپنی ضروریات کے لیے ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس کی وجہ سے وہ کسی اور کی مدد مالی اعتبار سے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیا صرف مدد مال سے ہوتی ہے؟ نہیں، مدد علم سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کو نصیحت کرنا یہ بھی نفع پہنچانے کی چیز ہے، بلکہ یہ بڑا نفع ہے، کھا پی کی دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو قرآن و سنت کی بات بتائی، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اس کے دل کو بیدار کیا، آخرت کی اس کو فکر دلائی، اس کو نیکیوں کی طرف رغبت دلائی، اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، سدھار آیا،
ایسے انسان کو آپ نے زیادہ بڑا فائدہ پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فائدے کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں باقی رہے گا۔ دنیا کی چیزیں کھا پی کے ختم ہو جائیں گی، لباس بوسیدہ ہو جائے گا، کل کو کام نہیں آئے گا، ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو نصیحت کر دی، اس نصیحت کے ذریعے سے جو فائدہ پیدا ہوا وہ زندگی بھر باقی رہے گا، اور بڑا فائدہ ہے وہ آخرت کے اعتبار سے۔ اسی لیے کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت لوگ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ واقعی فائدہ اٹھانے کے لیے نصیحت سے ایمان بھی چاہیے۔ ایمان جس قدر کمزور ہوتا ہے، نصیحت سے اتنا کم فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دینی مجالس میں بہت سے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کی خطابات سنتے ہیں، لیکن دل پر اثر ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کا اثر دل پر پڑتا ہے، دل پر ایک کے بعد ایک دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس دل میں نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، تو اس سے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایمان بیدار ہو تو نصیحت فوراً اثر کرتی ہے اور دل پر رقت طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دل کو سخت ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلال بن سعد تابعی ہیں، کہتے ہیں اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر یا روایت نمبر 7289 7289۔ کہتے ہیں کہ اخ لک، تیرا وہ بھائی جو کلما لقیک، جب بھی تجھ سے ملے، ذکرک بحظک من اللہ عز وجل، اللہ کا حق جو اس کا تیرے اوپر ہے وہ حق تجھ کو یاد دلاتا رہے، اللہ کے تعلق سے تیری جو ذمہ داریاں ہیں وہ تجھے یاد دلاتا رہے۔ خیر، زیادہ بہتر ایسا آدمی جو تجھے نصیحت کر کے اللہ سے جوڑے، اللہ کے بارے میں فکر مند کریں، ایسا بھائی زیادہ بہتر ہے۔ خیر لک من اخ، اس بھائی سے زیادہ بہتر ہے، کلما لقیک وضع فی یدک دینارا، جو تجھ سے ملتا ہے، جب بھی ملاقات کرتا ہے تیرے ہاتھ میں ایک دینار رکھ دیتا ہے، پیسہ تجھ کو دیتا ہے۔ تو تجھ کو نصیحت دینے والا پیسہ دینے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن نصیحت باقی رہتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو مالی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تجربے کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس روایت سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو سماج میں نفع بخش بن کر جینا چاہیے۔ یہ نفع بخشی اس کے لیے حیات ہے، بقا ہے، سعادت کا راستہ ہے۔ اور حیات طیبہ کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، اپنے آپ کو مفید بنائیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں دوسروں کے لیے؟ سوچیے میرے اندر کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے میں دوسروں کے کام آ سکتا ہوں، ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں یا پہنچا سکتی ہوں۔ یہ سوچ انسان کو بہتر بناتی ہے، حیات طیبہ کا حقدار بناتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 22، احترام مسلم، مسلمان کا احترام، مسلمان کی حرمت کو جاننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کے تمام معاملات دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، تینوں کے تینوں دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کے لیے جائز نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کا خون بہائیں، اس کا مال ضائع کریں یا اس کی عزت خراب کریں۔ اس کا مال بھی محترم، اس کا خون بھی محترم، اس کا مال بھی محترم اور اس کی عزت بھی محترم۔ آپ کسی کو مار پیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا خون بہائیں، قتل تو بہت دور کی بات ہے، اس کا خون بہانا ناحق جائز نہیں، اس کا مال برباد کرنا چھیننا جائز نہیں، اس کی عزت خراب کرنا، اس پر تہمت لگانا، اس کے بارے میں اس کی غیبت کرنا، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچانا جائز نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ تین چیزوں میں ہم کو چاہیے، اچھی زندگی ہم کو جینا ہے، ہم تین معاملات میں دوسروں کا خیال رکھیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یدور الظلم ویکون فی المال والنفس والعرض، کہتے ہیں ظلم کا مدار عموماً تین چیزوں پر ہوتا ہے، وہ تین چیزوں میں ہوتا ہے، ظلم عموماً تین چیزوں میں ہوتا ہے، مال میں، جان میں اور عزت میں۔ مال میں کسی کا مال چھین لیا آپ نے، یا جان میں کسی کو مارا پیٹا یا قتل کیا، یا عزت میں کہ آپ نے اس کی عزت خراب کی، اس پر تہمت لگائی، اس کی بدنامی کی۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں عموماً ظلم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھی زندگی جینے کے لیے وہ ان تینوں چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، جان، مال اور عزت، جان، مال اور عزت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا مرحبا بک من بیت ما اعظمک واعظم حرمتک، مرحبا ہو اے گھر، اللہ کے گھر، تیرے لیے مرحبا ہو، کیسا عظیم ہے تو اور کیسی عظیم ہے تیری حرمت۔ وللمؤمن وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدتا وحرم من المؤمن ثلاثا، اللہ نے تیرے بارے میں تو ایک ہی حرمت رکھی ہے، لیکن مومن کے لیے تین حرمتیں رکھی ہیں، دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء، اس کے خون کو حرام کر دیا، اس کے مال کو یعنی خون بہانا حرام کر دیا، ناحق خون بہانا حرام کر دیا۔ جیسے ڈاکٹر ہے، اگر کچھ علاج کر رہا ہے اور خون نکلتا ہو تو یہ ناحق نہیں ہوا، اس کے فائدے کے لیے، لیکن مار پیٹ کر کے کسی کا خون بہایا، دمہ و مالہ، اس کا مال چھیننا یا ضائع کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی برا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بغیر علم کے آپ کسی کے بارے میں اپنے ہی دل میں فیصلہ کر دیں کہ یہ ایسا ہے اور اس کا غلط مطلب آپ لیں۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے روایت کیا ہے۔ الصحیحہ میں حدیث نمبر 3420 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت قرار دی ہے، اور تین چیزوں کا ذکر کیا، دم یعنی خون، دوسرے مال، اور تیسرے بدگمانی، یعنی کسی کے بارے میں باہر تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، اس کو بدنام کریں، اس کے بارے میں غلط بیانی کریں، یہ تو ہے ہی ہے۔ خود آپ اپنے دل میں اس کو متہم کریں، آپ اپنے دل میں اس کو مجرم قرار دیں، اس کے بارے میں غلط سوچیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
تو مومن کی حرمت میں یہ بھی ہے کہ اس سے بدگمانی کی جائے، یعنی یہ چیز حرام ہے، اس کی بدگمانی کرنا اس سے جائز نہیں ہے۔ جان و مال کا اور عزت کا نقصان کرنے کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کنگال کو۔ جانتے ہو کنگال کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم یا کوئی پراپرٹی نہ ہو، اس کے پاس کوئی درہم نہیں، مال نہیں، نہ اس کے پاس مال ہے، کیش ہے، نہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے۔ فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز ہو، روزے ہوں اور زکوٰۃ ہو، نماز روزہ زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے، لیکن حال کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، ایسے حال میں آئے کہ فلاں کو اس نے گالی دی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، فلاں کا مال کھایا تھا، فلاں کا خون بہایا تھا، فلاں کو پیٹا تھا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک ایک کر کے حقدار آئیں گے جن پر ظلم ہوا تھا، تو ان کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا راضی کرنے کے لیے، بھرپائی اور کمپنسیشن کے طور پر اس کو اس کو جتنے لوگ آئیں گے اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا، کیوں؟ حق باقی ہے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ قرض ادا ہوں، لوگوں کا حق اس پر باقی ہے، لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہیں، لیکن نیکیاں ختم ہو گئی، اگر ایسا ہو گیا تو کیا کیا جائے گا؟ اخذ من خطاياهم، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ نیکیاں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی اور صرف گناہ ہی گناہ رہ گئے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کے بعد گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا، نماز لایا، روزہ لایا، زکوٰۃ لایا، لیکن اس نے کسی کو مارا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، جان مال اور عزت کا نقصان کسی کا کیا تھا، کیا ہوگا؟ حقدار آج نہ صحیح، آج کوئی بدلہ نہیں لے سکا اس لیے کہ اس کے پاس طاقت تھی یا موقع نہیں ملا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حقدار آئیں گے اور حق مانگیں گے، اس کی نیکیوں میں سے ان کو دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ کسی کی غیبت دنیا میں کر رہے ہو تو یاد رکھو آپ کی نیکیوں میں سے آپ اس کو دے رہے ہو، کسی پر تہمت لگا رہے ہو، کسی کا مال ہڑپ رہے ہو، کسی کو تکلیف دے رہے ہو، تو آپ کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ آپ کے پاس ہیں اتنی نیکیاں، وہ بھی مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی جو ریاکاری سے بدعات سے محفوظ ہو کے کی گئی ہوں، بچے گا کیا پھر؟ ایک تو نیکی کرنا اتنا مشکل ہے، دوسرے یہ کہ ان نیکیوں کی وجہ سے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی انسان نے اگر لوگوں کی جان و مال اور عزت کا نقصان کیا ہے، قیامت کے دن ان کو حق ان کا دینا پڑے گا اپنی نیکیوں میں سے، کیونکہ اس دن روپے پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نیکیاں تلیں گی تو دوسروں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ کیوں خام خواہ آدمی کسی کی عزت خراب کرے، کسی کی جان و مال کا نقصان کرے؟ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ظلم کا بدلہ قصاص دلایا جائے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2581، حتیٰ کہ گالی دینا بھی گناہ ہے۔ جھگڑوں میں لعن طعن کرنا، گالیاں دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر،
امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کی چیز ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر کا عمل ہے، اس کو قتل کرنا کفر کا عمل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48، صحیح مسلم حدیث نمبر 64۔ احمد اور طبرانی کے الفاظ زیادہ یہ ہیں، اس حدیث کے بعد ایک ٹکڑا اور ہے جو طبرانی اور مسند احمد میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةُ دَمِهِ، مسلمان کے مال کی حرمت، سیکرڈنس جس کو آپ کہیں، اس کا تقدس، اس کی حرمت کہ اس کو ضائع نہیں کر سکتے آپ، اس میں بے جا تصرف نہیں کر سکتے آپ، اس کے مال کی حرمت ویسی جیسے اس کے خون کی حرمت ہے۔ مسلمان کا آپ خون نہیں بہا سکتے اس پر ظلم کر کے، تو آپ مسلمان کے مال کو بھی ہڑپ نہیں سکتے یا ضائع نہیں کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3596، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی میں اس کی عزت خراب کرنے میں غیبت آتا ہے، کسی پر غیبت، کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس کو بہت ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بلکہ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لوگوں کی غیبتیں کرنا، خواتین میں عادت بہت ہوتی ہے، پتہ چلا فلانی ایسی ہے، معلوم نہیں، دیکھو ایسا ایسا اس کا کیس ہے، پورا کیس اس کا بیان کیا، جبکہ اس کی نجی زندگی کا معاملہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اللہ کی بندی راستے پر نکل کر برائی کوئی کر رہی ہے، گھر کا جھگڑا ہے، بیٹے کا بیٹی کا مسئلہ ہے، ساس بہو کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی کا مسئلہ ہے، ماں باپ بھائی بہن کا مسئلہ ہے، لیکن جیسے معلوم پڑ گیا بالکل چڑیا کی طرح کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ، اور سارے گاؤں میں بتانا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا اور اپنی نیکیوں میں سے اس کو دینا پڑے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا کیسا ہے؟ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ نمبر 1 انسان ہے، نمبر 2 مردہ ہے، نمبر 3 تمہارا بھائی ہے، اور 4 تم گوشت کھا رہے ہو، اس کا مرے ہوئے کا گوشت کھا رہے ہو، کیسے حلال ہوگا؟ تو کسی کی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ مسلمان کا گوشت کھانا، اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ تو غیبت بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اچھی زندگی جینے والے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کا لحاظ رکھے جیسے اپنی عزت کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ پسند کرتے ہیں کوئی بھی انسان بے احتیاطی سے آپ کے بارے میں کچھ بھی بول دیں؟ لوگ بولتے ہیں مجھے حقیقت تو معلوم کرنا چاہیے تھا نا، ایسی ادھوری معلومات کی بنیاد پر بول دیا، صحیح ہے کہ ایسا تحقیق نہیں کی، کچھ نہیں، اور کچھ بھی بول دیا میرے بارے میں۔ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں آپ کتنے محتاط ہیں، سوچنے کی چیز ہے۔ تو بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ قیس رحم اللہ فرماتے ہیں کان عمرو ابن العاص یسیر مع نفر من اصحابہ، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے یا بعض ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، فمر علی بغل میت قد انتفخ، تو راستے میں گزر ایک ایسے جانور پر ہوا، گھوڑا اور گدھا سے مل کے جو جانور بنتا ہے، بغل اس کو کہتے ہیں، ایک الگ قسم ہوتی ہے۔ تو ایک بغل پر سے ان کا گزر ہوا جو مردہ پڑا ہوا تھا اور مر کے بالکل پھول گیا تھا۔ جانور جب مر جاتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے، پھول جاتا ہے ایک دم خراب ہو کے، سڑ کے۔ فقال واللہ
لَأَن يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ. کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس مرے ہوئے گدھے کو کھائے، اس ٹٹو کو کھائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنا پیٹ کسی مسلمان کے گوشت سے بھرے، یعنی وہ کسی مسلمان کی غیبت کرے۔ مردہ جانور کا گوشت کھانا، گدھے جیسے جانور کا گوشت کھانا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی اس کی غیبت کرے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 736 ہے، حدیث صحیح ہے، یہ صحابی کا قول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، خبردار آپس میں ظلم مت کرو، خبردار آپس میں ظلم مت کرو۔ انہ لا یحل مال امرئ مسلم، انہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی کا بھی مال اس کی خوشی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر یوں ہی ہڑپ جانا، لے لینا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کی چیز اٹھا لی، کہا یہ میری ہو گئی، اب وہ بھی مروت میں بول نہیں پاتا ہے کچھ، کہ کچھ بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کچھ بولے گا نہیں کیونکہ اس کو بھی تعلقات باقی رکھنے ہیں۔ تو اب کیا کر لیا؟ لے لیا، یہ میرا ہے، آج سے میرا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا اتنا قریبی تعلق ہو کہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہوں اور انڈرسٹینڈنگ ہو دونوں میں، تب تو ٹھیک، لیکن جب تک کہ رضا مندی کسی کی نہ ہو، آپ زبردستی اس کی کوئی چیز لے سکتے نہیں۔ تو کہا کہ انہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال، کسی شخص کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ تم اس کی خوش دلی سے وہ تم کو نہ دے، خود وہ دے، اس کی رضا اس میں ہو، ورنہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو کسی کا مال بھی اس کی بغیر رضا کے لینا جائز نہیں ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، سہیل جامع صغیر حدیث نمبر 7662، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو کسی مسلمان کا مال ہڑپ جائے جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے اس کا مال ہڑپ لیا، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک ایسا کالا دھبا لگ جاتا ہے، لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ، کہ وہ کالا دھبا قیامت کے دن تک کوئی بھی چیز مٹا نہیں سکتی، قیامت کے دن تک اس کے دل پر کالا دھبا لگا رہے گا، وہ صاف نہیں ہوگا۔ لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ امام حاکم اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، الصحیحہ حدیث نمبر 3364، حدیث صحیح ہے، صحیح لغیر ہی ہے۔ تو یہ باتیں مال کے تعلق سے تھیں، عزت کے تعلق سے تھیں، اور اسی طرح سے جسمانی اذیت کے تعلق سے تھیں۔ آپ کسی کو نہ جسمانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کا مال چھین سکتے ہیں، نہ اس کی عزت خراب کر سکتے ہیں۔ اچھی زندگی جینے والا وہ ہے جو ان تینوں میدانوں میں دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، کہ وہ نہ کسی کو تکلیف پہنچائے مار پیٹ کے ذریعے سے، نہ وہ کسی کے مال کو چھینے ضائع کریں، نہ وہ کسی کی عزت خراب کرے۔ ان تینوں میدانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً ظلم اسی میں ہوتا ہے، جان، مال اور عزت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دوسروں کی عزت کا، ان کی جان و مال کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔